إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا ساری عظمت کبریائی بڑائی مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت بالجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و استحقاق ہے جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک خالق و رازق مدبر حاکم بھی ہے جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی کیونکہ وہ ایک ہی حقیقی مددگار پالنہار مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع ودار کی صفات کے حامل ہے اور اس اللہ الجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے بندے اسی کے مخلوق اسی کے مدد کے فقیر محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ شمس کی اور سورہ فرقان کی ایک آیت پڑھی گئی جس کا موضوع اہم موضوع ہے، مومن کی زندگی میں اس کا دھیان اور خیال کرنا چاہیے۔ غفلت جب طاری ہو جاتی ہے تو کبھی جہنم کے راستے کی طرف رخ کر لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بہت بڑی پریشانی کا معاملہ ہے کیونکہ انجام جب سامنے آ جاتا ہے، جب پچھتاوا ندامت وقت نکل چکا ہے تو توبہ اور معاملے کو درگزری کرنے کا ابھی مہلت جب تک زندگی حیات باقی ہے، جب تک آپ کو تدارک اور اصلاح کرنے کا موقع عنایت کیا گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ شمس میں قسم کھائے، اور ایک قسم کھائے نہیں بلکہ لگاتار قسمیں کھاتے ہی رہے۔ کتنے قسمیں دیکھ سکتے ہیں؟ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی، والقمر اذا تلاها، اور جب چاند اس کے پیچھے نکل آتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کا اجالا جب پھر سے کھل جاتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور جب رات پھر سے چھا جاتی ہے، والسماء وما بناها، اور آسمان اور جس نے اس کو بنایا ہے، والارض وما طحاها، اور زمین اور جس نے اس کو بچھایا۔ اس کے بعد قسم کس کی آ رہی ہے؟ دیکھیے، ونفس وما سواها، اور اس نفس کی قسم اور جس نے اس کو بنایا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے قسمیں کس کے لیے آئے؟ یہ نفس کے اعتبار کے لیے ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس جو آپ کے جسم میں جب جان موجود ہوتی ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، اور نفس سے مراد انسان کے اندر کی جو طبیعت بنی ہوئی رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے کچھ خواہشات، کچھ امور جس کو زندگی میں لوگ نے اپنا معبود بنایا اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ بہت بڑی خطرناک آفت اور مہلک چیز ہے کہ دین کو بھی اپنے من سے لیا جائے، کہ دل میں آیا تو کریں گے، دل میں آیا تو چھوڑیں گے، موڈ ہے تو نماز پڑھیں گے، موڈ نہیں تو چھوڑیں گے۔
تو اس طریقے کا مزاج اور نفس کی یہ کیفیت یہ اللہ کے سوا معبود اللہ تعالیٰ اس کو قرار دیا ہے. یہاں پر اس نفس کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا فجور یعنی کہ گناہوں کی نافرمانی اس کے اندر یہ بھی موجود ہے، اس کے طرف بھی رخ کرتی ہے. وَتَقْوَاهَا اور تقویٰ کے طرف بھی، مگر زیادہ برائی اور گناہ کی طرف نفس مائل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فجور کا پہلے لایا، تقویٰ کا دوسرے نمبر پہ رکھا. اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ان النفس لأمارة بالسوء. نفس ہمیشہ آرڈر دیتی ہے، برائی کے خواہشات دکھا کر اس کو دلچسپ بناتی ہے، تو انسان اپنے خواہشات پرستی میں چلا جاتا ہے. اس لیے سورہ فرقان کی دوسری آیت کیا فرمائے اللہ تعالیٰ؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھا جانا جن لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا؟ افانت تکون علیہ وکیلا. قیامت کے دن ان کی وکالت آپ کر سکیں گے، ان کو بچا سکیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ سنتے بات کو عقل مندی سے فیصلے کر کے بناتے ہیں؟ نہیں، خواہشات پرست والے اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں اللہ کی نظر میں. بلکہ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، کیونکہ چوپایوں کو جو فطرت اللہ تعالیٰ رکھا اسی مقصد سے اپنا کام کر لیتے ہیں. اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ پہلے سے بتایا کہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. پیغمبروں کو بھیجائے، کتابیں نازل فرمائے، یاد دہی کے لیے کئی نشانیاں صبح شام آپ کے ساتھ لگا کر رکھی، پھر بھی آپ نے اپنے خواہشات کے دم بن کے پیچھے پڑے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کے خواہشات میرے حکم کے تابع داری نہ کریں، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. معاملہ صحابہ کرام کے پاس بھی یہ چیز کیفیت تاری ہوتی تھی، مگر اس کا محاسبہ اور معالجہ جب کا جبھی کیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے وقت جب ان کو امیر مومنین کا خطاب دیا گیا، اور پہلی خطاب امیر مومنین کا عمر کو دیا گیا تھا، وہیں سے امیر مومنین کا خطاب چلتے آ رہا خلفاء. تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دن محسوس کرے کہ لوگ امیر مومنین سے بلاتے ہیں اور ایمان والوں کا امیر ہوں میں، تو فوری ممبر پہ چڑھ کر لوگ کو جمع کیے اور یہ کہنے لگے سنو، میں عمر کہا جاتا ہوں، ابھی مجھے بچپن میں عمیر کہا جاتا تھا. عمیر یعنی اس کی تصغیر، اس کا چھوٹا پن. اور ہم باسی اور کیڑ والے کھجور بھی کھاتے تھے اور فلاں چیزوں کرتے تھے، اور ہماری ماں اس طرح ہوتی تھی، اور گھر میں ہم، یعنی انہوں اپنے خامیاں اور برائیاں گننا شروع کر دی. پھر اتر گئے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سن کر بولے یا امیر المومنین ما رأیناک الا قد اہنت نفسک. ہم کو آپ کے یہ موضوع سے، یہ سننے سے کچھ ایسی کیفیت نہیں ملی ہے سوائے تم اپنے خود کی توہین کر لی. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں وہی چاہ رہا تھا، کیونکہ عمر کی نفس اس کو اونچے پہ چڑھا رہی تھی کہ تم بہت بڑے ہستی ہیں، امیر مومنین ہیں، تو میں اس کی اوقات دکھانے کے لیے آپ لوگ کو حقیقت سنایا میری. کیا معاملہ امیر مومنین عمر کی خلافت میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ مختلف مقامات پہ جو حکمرانوں کو عمر امیر تعین کرتے تھے، عراق، شام، مصر، جہاں وہاں، وہ لوگ ان کے محاسبے کے لیے حج کے موسم میں سب کو بلایا جاتا، پھر حج کے ایام میں ہی ان سے بیٹھ کر محاسبہ اور کیفیت لی جاتی ہے کہ حکومت کیسے چلا رہے ہیں اپنے اپنے مقام پر. اور اتفاق سے جب عمرہ کا وقت آیا تھا ملاقات کے لیے، تو عراق کے جو والی جس کو امیر المومنین عمر بن خطاب اس کو متعین کیے تھے، وہ تھوڑا تاخیر سے، دیر سے آیا. تو عمر کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ کو یہ ٹائم پہ آنے کا تھا، پہلے سے ہی انتظار میں ہیں ہم. تو کہتا ہے اے امیر المومنین، میں آتے آتے دل میں خواہش آئی کہ فلان جگہ پہ اچھا گوشت بنایا پکایا جاتا، تو میں سوچا
थोड़ा सा वो भी हिस्सा लेकर आ जाओ, खा लेंगे। तो उमर फारूक कहते हैं अफकुल्लमा इश्तहैत इश्तरैत, तुम वो लोगों में से है जिसको हमेशा जो ख्वाहिश में है वो करते ही बैठते। अल्लाह की कसम तुमको काबिलियत नहीं है वलायत रखने की, तुम अमीर से हटाए गए, ओहदे से हटाए गए। क्योंकि जिम्मेदार आदमी, ईमान वाला, जो उम्मत को लेके चलने वाला, वो अपने ख्वाहिशात को मार कर रखता है। किसके खातिर? अल्लाह की खातिर। यहाँ पर आप सोचते हैं कि जिंदगी में इंसान मेहनत, इबादत के लिए, अमल सालेह के लिए, अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए बहुत कुछ कुर्बानी देकर खर्च करना पड़ता, वक्त देना पड़ता, आराम को छोड़ना पड़ता, बहुत की ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर नफ्स को मारकर नीचे एक दबाव डालना चाहता है। आपको मालूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग आराम पसंद, सुस्ती काहली, ख्वाहिशात के करवट लेने वाले, ये लोग मुनाफिकीन कहा जाते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में क्या जिक्र फरमाए और क्या बयान करे? यही चीज की हकीकत तो मबनी है कि ऐसे लोग हमारी उम्मत में बहुत से पैदा हो गए, उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर ये खिसलत आ चुकी है, मुनाफिकत। वो क्या है कि वो लोग अपनी ख्वाहिशात और आरामदाह और नफ्स की हर फरमाइश के पीछे भाग दौड़ करते हैं और दीन के लिए कोई जज्बा, कोई कुर्बानी देने का सोच ही नहीं। दीन तो आखिरी में आता है उनके पास। जैसा कि आज के दौर में भी उम्मत के बहुत से अफराद, उनके पास उनको पहले नंबर पे अपने मज़ेदार खाने और कहाँ की फलान की चाय, फलानी बिरयानी, फलानी वो मुख्तलिफ चीज़ों के जहन में उसका मज़ा चलते रहता है, तो उनके ख्वाहिशात को वहीं झुका कर रखते हैं। और दूसरा, दीन की अहमियत और दीन की कुर्बानी और दीन की जिम्मेदारी, ये तो सोच में है तो बहुत बड़ी मुश्किल से आएगी, और आएगी तो उसके लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ता है। माशाल्लाह से नौजवान बच्चे अपने जिम को जाकर एक्सरसाइज करते हैं, माशाल्लाह लोहा उठाते हैं, कई वजन करते हैं, बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छी चीज़ है अगर दीन की नुसरत के लिए इंसान अपने आप को तैयार करे और अपने काबिलियत को बनाए जिस्मानी। मगर अफसोस कि वो इतने 100 किलो उठाने वाला फजर के टाइम अपनी एक बिलांगी उठा नहीं सक रहा है। क्यों? ख्वाहिश आराम की थी। हालांकि अगर सच्चे दिल से अगर वो जन्नत की ख्वाहिश रखे, शायद बहुत से उसकी ज़िंदगी में रद्द अमल तब्दील हो जाता था, बहुत कुछ हालात तब्दील हो जाते थे। हमारे और आपके ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के बारे में क्या फरमाए? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में कोई अदना शक नहीं, पूरी पक्की और यकीनी बात है। हिदायत है मुत्तकीन के लिए। कौन है ये मुत्तकी? पहली सिफत इनकी अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। हालांकि दुनिया के मुशाहदे में आपके और हमारे गैब का ईमान मौजूद है। आपको मिसाल देता हूँ, सोचिए यहाँ की एक फैमिली अपने बच्चे की स्टडी के लिए, हाई स्टडी के लिए बच्चे को यहाँ से किसी और मुल्क को रवाना भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है बच्चा, और वहाँ पे पढ़ते पढ़ते हर साल कैफियत खैरियत देते हुए फ़ोनों पे बातचीत चलती है। ये साल का एग्ज़ाम हो गया, दुआ करिए। फिर नेक्स्ट ईयर का आखिरी साल के एग्ज़ाम में बच्चे ने दुआ की दरख्वास्त की और कहा कि अच्छे दुआ करो, इंशाल्लाह मेरा फाइनल ईयर है और ये निकलने के बाद इंशाल्लाह वापस लौट जाऊँ। सब के सब वही एग्ज़ाम की रिपोर्ट और रिज़ल्ट के इंतज़ार में है। फ़ोन आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, ए ग्रेड आया और इंशाल्लाह ताला सर्टिफिकेट की कार्रवाई करके इंशाल्लाह मैं सीधा रवाना हुआ। आपको मालूम घर की हालत क्या होती है? घर की हालत खुशी और मसरत में झूमते हैं, शरबतें मिठाइयाँ बांटते हैं, रिश्तेदारों से मुबारकबाद लेते हैं। वाह, रिजल्ट सिर्फ उतना ही, वहाँ से इत्तला मिलते ही सारी कार्रवाई हो गई। और जो बच्चा सफ़र के दिन एक दो कबल दिन आने से वहीं से फ़ोन आता है, इत्तला मिलती है, अल्लाह आपको सब्र दे, बच्चा कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। वही घर जो खुशी और मसरत में झूम रहा था, गम और मातम में बदल जाता है। हालांकि वो लोग उस वक्त तक जब खुशी मनाए सर्टिफिकेट भी नहीं देखे, ना कोई तस्दीक है, ना कोई प्रूफ है
صرف اس کی زبان کی بات پر یقین کر چکے ہیں اور خوشی منائی، اور ابھی انتقال کی خبر ملنے پر نہ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھے، نہ ڈیڈ باڈی دیکھے، نہ کوئی لاش دیکھے، پھر بھی ایکشن اور ری ایکشن کر کر دیکھے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ غیب پر یقین کرنا۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں پیٹ کے درد سے، ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے نہیں آپ کو اپینڈکس ہے، یہ پھٹ گیا تو جسم میں پوائزن ہوتا، فوری آپریشن کرانا پڑتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیر کرے تو نہیں، آپ کی جان کا دھوکہ خطرہ ہے، ٹھیک ہے، فوری جاتے اسی ڈاکٹر صاحب کے حوالے اپنا رقم بھی دے دیتے ہیں اور اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، جو چاہے کر لیں۔ دنیاوی ڈاکٹر ہے، اس کا علم ناقص ہے، پورا ہے، تجربہ ہے، نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا اعتماد، واہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا اور ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک اور پالنہار ہے، اس رب کی بات پہ اعتماد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا دن ملاقات کا آنے والا ہے، تم کو ہم نے فضول نہیں پیدا کیا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا فضول اس طرح، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے نہیں؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ کی ذات بلند ہے، پاک ہے کسی مذاق اور کھیل کرنے سے۔ سیریس معاملہ ہے، اور یہ نفس کو سدھار کر اللہ کی بندگی میں لانا تھا۔ آپ خواہشات کی گندگی میں چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے، پھر توبہ کب نصیب ہوگا؟ وہ غفلت سے بیداری کب ہوگی؟ یہ خواہشات آپ کا ایک دوسرا معبود بن جاتا ہے، جو اللہ کی بڑائی کو ختم کرتے ہوئے خواہشات کی پرستی میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہودیوں پہ غضب کا اعلان کیوں کہ غیر المغضوب علیہم آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جس کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ ان کا راستہ کیا تھا جانتے ہیں؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا جب کوئی ایسا پیغمبر آ جاتا جو تمہارے من پسند نہیں، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کئی پیغمبروں کو جھٹلاتے اور کئی پیغمبروں کو قتل کرتے، کیوں؟ راز نہیں آ رہا، من میں نہیں، کیسا چیز دکھ رہا۔ فلان دین کو ایسا کھلواڑا بناتے ہیں کہ اللہ کے احکام آپ کے چوائس کے اعتبار سے ہے جیسا نہیں، اللہ کے احکام آرڈر ہے، آپ کی چوائس نہیں چلنا چاہیے، اختیار نہیں ہے۔ آپ بندگی کا مطلب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکنا، یہی رشتہ ہے ہمارا اپنے رب سے، کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہے، وہ کھلانے والا ہے، ہم کھانے والے ہیں، تو اسی کی بندگی، اسی کی شکر گزاری زندگی جینا چاہیے۔ پھر اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر غضب اس لیے کرے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تمہاری کتاب میں جو اللہ کے احکامات ہیں، کیا اس میں جو پسند آیا اس کو اپنائیں گے، اور کچھ چیز کو جو نہیں پسند آیا تھا، دل کو من کو نہیں لگتا، اس کو چھوڑ دیں گے؟ یہی تو بدبختی ہے ان کی۔ اسی وجہ سے تو اللہ کی لعنت اور غضب اور سور اور بندر کی شکل میں ان کو مسخ کیا۔ کیا اس سے عبرت ہم نہیں حاصل کریں گے؟ لہذا یہ نفس کو سب سے زیادہ لگام لگا کر سدھار کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر خواہش چاہتی ہے اس خواہش کو توڑنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنا، یہی اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو کچھ نہیں کرا، کبھی کچھ نہیں کرنا ہی گناہ ہے، نماز نہیں پڑھنا ہی حرام ہے، یہی چیز تو ہے۔ تو معاملہ اس طریقے سے آپ جڑائیے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، تو آپ کی نفس کی اللہ کی بندگی میں جھکنا اور اللہ کے حکم کو پسند کرنا، نہ کہ اپنی منمانی دکھانا۔ آپ اور ہم کون ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا آرڈر دیے، کوئی چیز کا فیصلہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کو پسند کرے، آپ کے خواہش میں وہ چیز پسند نہیں آ رہی تو اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا بولے تو پھر بھی یہ چیز جمیں تھوڑا بہت کر لوں گا۔ آپ کون ہوتے جو اللہ کے اور رسول کے حکم پہ کریکشن کرنے والے؟ اوقات کیا ہے آپ؟ ایمان والوں کا حکم آتے ہی اللہ رسول کا سمعنا وطعنا جھک جاتے ہیں اس حکم کے آگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ یہ لوگ آپسی اختلافات، خصومت، جس پہ ڈسپیوٹ جھگڑا ہو رہا ہے، جب تک کہ وہ لوگ اللہ رسول کے فیصلے کی طرف نہیں آئیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، پھر اللہ رسول کے فیصلے سے
دل میں کوئی تنگی اور حرج محسوس نہیں کرے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اپنے آپ کو اس حکم کے حوالے کرے۔ یہ ہے مومن کی پہچان، اور بغیر اس کے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جنت ارمانوں سے، خوابوں سے اور صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے سے نہیں، جنت کے لیے نفس کو کچل کر اللہ کی بندگی میں جھکانا چاہیے۔ زندگی کے خواہشات بہت سے آتے ہیں اور ہمیشہ نفس برائی کی طرف ڈھکلتے رہتی ہے۔ آج تو لوگ اتنے برے ہو گئے کہ ان کے خواہشات پورے ان کے موبائل میں ہی موجود ہیں۔ حرام زیادہ ہے بنسبت کچھ نیکی اور حلال۔ دیکھیے، آپ خود اپنا ماحول دیکھیے، کسی کی دوسروں کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، اپنا خود کا تجزیہ کیجئے۔ آج تک کتنے گناہ باقی پینڈنگ ہیں جس سے توبہ نہیں ہوا؟ خواہشات کی پرستی میں کتنی زندگی ملوث تھی، آج تک اس کا توبہ کا نام ہی نہیں لیا، اور وہی بھٹکتے رہے، میں غلط نہیں ہوں، میں صحیح۔ یہ سب سے بڑی مہلک چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بھی وہی فرمائے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ برے اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل تو بہت اچھا ہے، ہم درست ہے، ہم تو دوسروں سے اچھے ہیں۔ معاملہ یہاں پر اس طریقے سے نہیں تولا جاتا۔ نفس آپ کی اور آپ کی سچائی اللہ کے بیچ کی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے معاملے کو اس طریقے سے ڈیل کریے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا وہ حق ہے، اور ایک دن ہمارے پاس وہ پیشی آنے والی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جب یہ کہہ دیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لوٹ کر آنا ہے صرف نہیں، آپ کے لیے اس دنیا کے اندر آپ بڑے کسی ہائپر مال یا سپر مارکیٹ میں جائیے، اور آپ کے جو بھی خواہش کھانے پینے پہننے کی چیزیں ہیں اپنے سلب کر کے اپنے بنڈی میں ڈالتے جائیے، جتنے بنڈیاں بھرنا ہے بھر لیجیے، جو چاہے ڈال لیجیے، مگر یاد رکھیے نکلنے کے وقت کاؤنٹر پہ حساب دینا پڑتا ہے۔ یہی دنیا کے لالچ میں جتنا آپ پھنس رہے ہیں، آپ کی پکڑ آئے گی جب حساب دینے کے وقت پریشانی کس کو ہوگی؟ وہی خواہشات جو اتنی چیزیں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اتنا بھی محسوس نہیں کیے کہ یہ حساب کتاب دینے کا وقت آتا ہے۔ تو یہاں پر جیسا کہ معلوم ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو ہمیشہ ملزم قرار دے کر اس کے خطایاں غلطیوں کے اوپر اصلاح کرنے کی ڈانٹ ڈپوٹ کرتے رہتا ہے، اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری اور انتظامات ابھی سے کر کے رہتا ہے۔ وَالْعَاجِزِ، اور عاجز مفلوج انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے خواہشات کے پیچھے اندھا دھن گر پڑا ہے، وتمنى علی اللہ الامانی، اللہ سے آرزویں امیدیں ارمانیں سوچ کر کہ میں اچھا بیان سنا تھا، دل میں اچھا رونا آیا تھا قرآن سنت کو ایک مرتبہ، فلاں اس دن خیرات صدقات کیا تھا، ایک دن فلاں کے لیے نیکی کا کام کر کے ان کی مدد کیا تھا۔ یہ چھوٹے موٹے چیزوں کو گن کر اپنے آپ کو ایسا سمجھاتا ہے ابلیس کہ آپ سے بہتر نیکی کرنے والا کوئی نہیں، وہی غرور آپ کے عمل کو ضائع برباد کر دیتا ہے۔ یہی چیز کو تو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نازل فرمائے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جب یہ لوگ کوئی عمل کر کے آتے ہیں اس عمل سے ان کے دل میں ڈر خوف داری آتی ہے۔ ڈر خوف، عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی کیا یہ آیت ان کے تعلق سے ہے جو زنا کر ہے یا چوری کرنے والے یا قتل کرنے والے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ کے لیے ہے جو نمازیں پڑھ کے آتے ہیں، روزے رہ کے آتے ہیں، خیرات صدقات کر کے آتے ہیں، اور دل میں ڈر خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دے تو ہمارا کیا ہوگا؟ محنت تو گئی، قبول بھی نہیں ہوئی اس کا جو آنے کا تھا ایکسپیکٹیشن۔ اس لیے عمل کے اندر ایک اخلاص ہونا ضروری ہے، اور للہیت دنیا کے خواہشات دنیا کی تعریفوں کے لیے نہیں، اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کی خوش نودی کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھلاتے پلاتے خیرات صدقات کرتے وہ آپ کی صورت نہیں دیکھ کر، لوجہ اللہ، اللہ کی صورت دیکھ کر، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تمہارے شکریہ کے روادار ہیں ہم، اور نہ تم کو کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم کو آگے دیں۔ زندگی میں نیکی کرنے والا نیکی کو کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور انتظار کرتا ہے قیامت کے دن اس کا نعم البدل اس کو حاصل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے نفس کے خواہشات
جس حرام جہنم کی طرف پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو روک تھام کرنے کی توفیق دے کر اللہ نیکی کے اور عمل صالح کی طرف ہماری نفس کے خواہشات کو آمد کر دے، اور پچھلے جو غلط چیزوں کی ذہنیت اور سوچ اور نفس کی برائی تھی اللہ اس سے توبہ نصیب فرما کر قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ کر دے، کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ العظیم لی ولکم کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور